اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، صبر کی فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کی اسلام نے بڑی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور درجوں کو بڑھاتا ہے؟ لوگوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کامل کرنا، ناگواری کی حالت میں وضو کرنا ایک مشکل عمل ہے، جیسے سردی میں وضو کرنا۔ جیسے آج کل کا موسم چل رہا ہے، اتنی سردیوں میں بندہ وضو نہیں کر پاتا، لیکن اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے ان بندوں کو۔ ایسے وقت میں وضو کرنا صبر کی مثال ہے۔ مسجد کی طرف دور سے آنا، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی تو صبر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے تم نے میرے بندے کی جان لے لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر رکھو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور دین کی بلائی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، ہر تکلیف پر صبر کرنے والا جسم، ایسی شریک حیات جو اپنے جان و شوہر کے مال میں خیانت نہ کرتی ہو۔ ہر انسان پر کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں دل کو صبر و شکر کرنے کا حکم اور صبر کرنے والوں کو انعام سے نوازنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے صبر بخشے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسم بود یعنی شکل و صورت میں اس سے بڑا ہوا ہو اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں حرص و طمع اور شکایت پیدا ہو، تو اس کو چاہیے ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں میں اس سے بھی کمتر ہو، تاکہ حرص و طمع کے بجائے صبر و شکر پیدا ہو۔ حضرت صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں، ہر مال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی، راحت اور آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچاتا ہے تو وہ اس کو اپنے رب کریم کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس پر صبر کرتے ہیں، اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور معجب برکت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بنت عباس سے روایات ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی نقصان میں مبتلا ہو اور کسی سے اس کا اظہار نہ کرے، یعنی لوگوں سے شکوہ یا شکایت نہ کرے، تو اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے۔ حضرت اسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرے بچے کا وقت آخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف لے آئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، بیٹی، اللہ کسی سے کچھ لے تو وہ بھی اسی کا ہے، اور کسی کو کچھ دے تو وہ بھی اسی کا ہے۔ الفرد ہر چیز ہر حال میں اسی کی ہے۔ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اپنی چیز دیتا ہے، اور کسی سے واپس لیتا ہے تو بھی اپنی چیز لیتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کی طرف سے ایک مدد اور وقت مقرر ہے۔ وقت مقرر پر وہ چیز اس دنیا سے اٹھائی جاتی ہے۔ صبر کرو اور اس صدمے کے اجر و ثواب کی طلب اللہ سے رکھو۔ صاحبزادی نے پھر یہ پیغام بھیجا اور قسم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف لائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ دیگر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ۔ جب وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا تو اس کی سانس اکڑ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو پہنچنے لگے۔ اس پر سید بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت کا جذبہ اور اس کا اثر ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے، اور اللہ کی رحمت انہی بندوں پر ہے جن کے دلوں پر رحمت کا جذبہ ہے۔ اللہ ہمیں صبر و جمیل کی عظیم دولت عطا فرمائے، آمین۔ اسی لیے کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ جانتا ہے صبر کی راہ آسان نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو کھو دیا میں نے وہ میرے رب کی رضا تھی، اب جو میرا ہوگا وہ میری صبر کا صلہ ہوگا۔ چپ رہنا ہار نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ صبر کا راستہ تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ صبر کسی کا خالی نہیں جاتا۔ ایک وقت آئے گا جب تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک پر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، آمین۔